بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال مصولنی سے ملے تو دوران گفتگو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پالیسی کا ذکر کیا کہ شہر کی آبادی میں غیر ضروری اضافے کے بجائے دوسرے شہر آباد کیے جائیں۔ مصولنی یہ سن کر مارے خوشی کے اچھل پڑا، کہنے لگا شہری آبادی کی منصوبہ بندی کا اس سے بہتر حل دنیا میں موجود نہیں ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ مدینہ کی گلیاں کشادہ رکھو، گلیوں کو گھروں کی وجہ سے تنگ نہ کرو، ہر گلی اتنی کشادی ہو کہ دو لدے ہوئے اونٹ آسانی سے گزر سکیں۔ 1400 سال بعد آج دنیا اس حکم پر عمل کر رہی ہے، شہروں میں تنگ گلیوں کو کشادہ کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ مدینہ کے بالکل درمیان میں مرکزی مارکیٹ قائم کی جائے، اسے سوق مدینہ کا نام دیا گیا تھا۔ آج کی تہذیب یافتہ دنیا کہتی ہے کہ جس شہر کے درمیان مارکیٹ نہ ہو وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، یہ تمہاری مارکیٹ ہے، اس میں ٹیکس نہ لگاؤ۔ آج دنیا اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ مارکیٹ کو ٹیکس فری ہونا چاہیے۔ دنیا بھر میں ڈیوٹی فری مارکیٹ کا رجحان فروغ پا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود سے منع فرمایا تھا، آج پوری دنیا میں فری ربا انڈسٹری فروغ پا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوزی سے منع کیا، آج دنیا اس حکم پر عمل کرتی تو خوراک کا عالمی بحران کبھی پیدا نہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سٹے سے نفع نہیں نقصان ہوتا ہے۔ آج عالمی مالیاتی بحران نے اس کی کلی کھول کر رکھ دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو منع کیا کہ درختوں کو نہ کاٹو، کوئی علاقہ فتح ہو تو بھی درختوں کو آگ نہ لگاؤ۔ آج ماحولیاتی آلودگی دنیا کا دوسرا بڑا مسئلہ ہے۔ عالمی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، گرمی بڑھ رہی ہے، یہ سب کچھ درختوں اور جنگلات کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ایک شخص نے مدینہ کے بازار میں بٹھی لگا لی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، تم بازار کو بند کرنا چاہتے ہو، شہر سے باہر چلے جاؤ۔ آج دنیا بھر میں انڈسٹریل علاقے شہروں سے باہر قائم کیے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے باہر محی النقی نامی سیر گاہ بنوائی، وہاں پیڑ پودے اس قدر لگوائے کہ وہ تفریح گاہ بن گئی۔ گاہے گاہے رسول اللہ خود بھی وہاں آرام کے لیے تشریف لے جاتے۔ آج صدیوں بعد ترقی یافتہ شہروں میں پارک قائم کیے جا رہے ہیں۔ آج کل شہریوں کی تفریح کے لیے ایسی تفریح گاہوں کو ضروری اور لازمی سمجھا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے مختلف قبائل کو جمع کر کے میثاق مدینہ تیار کیا۔ 52 دفعات پر مشتمل یہ معاہدہ دراصل مدینہ کی شہری حکومت کا دستور العمل تھا۔ اس معاہدے نے جہاں شہر کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کیا، وہیں خانہ جنگیوں کو ختم کر کے مضبوط قوم بنا دیا۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی خانہ جنگی ہے۔ کئی ملک اس آگ میں جل رہے ہیں، اس آگ کو بجھانے کے لیے معاہدوں پر معاہدے ہو رہے ہیں۔ مسجد نبوی کو مرکزی سیکریٹریٹ کا درجہ حاصل تھا۔ مدینہ بھر کی تمام گلیاں مسجد نبوی تک براہ راست پہنچی تھیں تاکہ کسی حاجت مند کو پہنچنے میں دشواری نہ ہو۔ آج ریاست کے سربراہ اعلیٰ کی رہائش گاہ میں اس بات کا خصوصی خیال رکھا جاتا ہے۔ آج سے صدیوں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد سونا نہیں چاہیے، یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ آج پوری دنیا اس کو مان رہی ہے کہ ان اوقات میں سونا طبی لحاظ سے انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ جدید سائنس کہتی ہے کہ ان اوقات میں مستقل سونے کی عادات اپنانے والوں کو نو مہلک بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ اگر ان اوقات ورزش کی جائے تو صحت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رات کو جلدی سونا چاہیے۔ عشاء کے بعد فضول گپ شپ سے منع فرمایا تھا۔ آج پوری دنیا مان رہی ہے کہ رات کو جلدی سونا صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ڈپریشن کی ایک بڑی وجہ رات دیر تک جاگنا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا پینا سادہ رکھیں اور تھوڑی سی بھوک رکھ کر کھایا کریں۔ آج پوری طبی دنیا مانتی ہے کہ سادہ خوراک سے صحت بہتر ہوتی ہے اور زیادہ کھانے سے معدے خراب ہو جاتے ہیں اور بیسیوں بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سیدھے ہاتھ سے کھایا کرو اور ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے کیا کرو۔ آج پوری دنیا مان رہی ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانے اور کام کرنے چاہیے۔
مزید اچھی ویڈیوز سننے کے لیے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن آل کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ جزاکم اللہ۔